پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کا آغاز 21 مئی 1951 میں ہوا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں کمیونزم اور اینٹی کمیونزم کے حوالے سے ایک تقسیم ہو رہی تھی۔ ایک ایسے ماحول میں کہ جہاں کمیونزم اور اینٹی کمیونزم کی بنیاد پہ دنیا تقسیم ہو رہی تھی، وہاں پاکستان وہ پہلا نان کمیونسٹ کنٹری تھا جس نے چائنا کو تسلیم کیا اور چائنا کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کیے۔ یہ ان تعلقات کی بنیاد ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو اعلیٰ ترین سطح پہ تبادلہ ہوتا رہا، ملاقاتیں ہوتی رہیں، اس میں دونوں نے ایک دوسرے کو دریافت کیا کہ ہم ایک دوسرے پہ اعتماد کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی چیز جو پاکستان اور چین کے تعلقات میں ہے وہ یہ باہم اعتماد ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے درمیان ہر چیز پہ 100% اتفاق ہوگا، بلکہ جب آپ کا کسی کے ساتھ اعتماد ہوتا ہے تو آپ تبادلہ خیال کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بجائے کہ آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں۔ تو یہ اعتماد ہے جو پاکستان اور چین کے درمیان اعلیٰ ترین سطح پہ بھی موجود ہے اور دوسری جانب خود عوامی سطح پہ بھی موجود ہے۔ اب یہ جو درمیان کا عرصہ ہے، اس میں ظاہر ہر ملک کے حالات ہوتے ہیں۔ چائنا بھی بہت سے حالات سے گزرا، لیکن خاص طور پہ 80 کے عشرے سے ان کا جو ترقی کا سفر شروع ہوا ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ان پیرلل ہے، اپنی مختلف ڈائمنشنز کے اعتبار سے اور خاص طور پہ اسپیڈ کے اعتبار سے، اور اس گزشتہ 40 سال کے عرصے میں انہوں نے غیر معمولی ترقی حاصل کی۔ لیکن چائنیز نے یہ ان کی روایتی طور پہ جو ان کے تعلقات کی بنیاد ہے اور پاکستان کے ساتھ جو ان کا غیر معمولی رشتہ تھا، اور وہ غیر معمولی رشتہ اس معنی میں بھی بڑا واضح تھا کہ پاکستان میں بار بار حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں، لیکن ان حکومتوں کی تبدیلی کے باوجود بہت سارے معاملات میں ان کے درمیان بہت تنازعات رہے ہیں حکومتوں کے درمیان۔ لیکن چین کے ساتھ دوستی بالکل اس طرح سے جیسے پاکستانی کشمیر پہ ایک موقف رکھتے ہیں، فلسطین پہ ایک موقف رکھتے ہیں، نیوکلیئر پہ ایک موقف رکھتے ہیں، چین کے ساتھ دوستی بھی اسی طرح رہی ہے۔ ایک جانب پاکستان کے اندر تبدیلیاں آتی رہیں، دوسری جانب خود چین کے اندر بھی یہ لیڈرشپ تبدیل ہوئی ہے، اور اس لیڈرشپ کی تبدیلی کے باوجود اس میں بھی تسلسل ہے، پاکستان میں بھی تسلسل ہے، اور دنیا کے حالات میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں۔ ان دنیا کے حالات میں آنے والی تبدیلیوں نے بھی یہ نہیں ہونے دیا کہ پاکستان اور چین کے درمیان کوئی فاصلہ ہو جاتا۔ دنیا میں جو بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں، میں سیاسی تبدیلیوں کا اس وقت ذکر نہیں کرتا، لیکن چند نمایاں تو یہی ہیں کہ سوویت یونین کا ڈس انٹیگریشن ہو گیا، امریکہ سول سپر پاور کے طور پہ سامنے آیا، ایک پوری وار آن ٹیررزم ہوتی رہی۔ یہ بہت ساری تبدیلیاں ہیں، لیکن ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے نظر انداز کرتے ہیں۔ جو ایک بہت بڑی تبدیلی آئی وہ گلوبلائزیشن کی صورت میں آئی، اور وہ گلوبلائزیشن نے چائنا جس نے 1980s کے آخر میں 1980s میں بلکہ ارلی 1980s سے ہی یہ جو اوپننگ اپ کی پالیسی اختیار کی تھی، گلوبلائزیشن کے ساتھ جڑ کے اس نے چائنا کو بہت بڑا پش دیا، اور اس پش کے نتیجے میں چائنا نے رفتہ رفتہ یہ محسوس کیا کہ اب اس کے پاس اقتصادی اعتبار سے اتنے مواقع موجود ہیں کہ اسے دنیا کو اس میں شیئر کروانا چاہیے۔ جب ہم پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کی گہرائی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے درمیان بعض کوئی نازک مسائل ایسے نہ آتے ہوں کہ جس میں ہماری اور ان کی رائے میں اختلاف ہو، اور اس میں بعض بڑے نمایاں مسائل ہیں، لیکن حقیقت میں وہ جو اعتماد کا رشتہ ہے اس نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم انہیں اندر کمرے میں بیٹھ کے آپس میں بات چیت کر کے حل کر سکیں، وہ ہمارے تعلقات کی گہرائی پہ اثر انداز نہ ہو سکے۔ تو یہ ان تعلقات کی خوبی ہے۔